فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے مولا علی علیہ السلام کی حکمات پڑھ رہے ہیں، ان کا ترجمہ، ان کی سند اور ان کی شرح و تفسیر جان رہے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم حکمت 165 پڑھیں گے اور جس کتاب سے ہم مستفید ہو رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دار التحقیق کراچی، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان۔ اور آئیے اب ہم حکمت 165 کی عربی پڑھتے ہیں۔ وقال علیہ السلام لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ترجمہ، امام علیہ السلام نے فرمایا خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت روا نہیں ہے۔ آئیے سامعین اب حکمت کی سند جانتے ہیں۔ مرحوم خطیب نے کتاب مصادر میں اس حکیمانہ کلام کے لیے کچھ دوسرے مآخذ نقل کیے ہیں۔ من جملہ ابن ابی الحدید نے اسے اپنی شرح میں کچھ فرق کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور صدوق رحم اللہ نے کتاب عیون الاخبار الرضا، دوبارہ پڑھتے یہ نام، شیخ صدوق نے کتاب عیون اخبار الرضا اور صحیفۃ الرضا علیہ السلام میں اسے 2 اسناد کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ مسعودی کتاب مروج الذہب میں لکھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز نے اس کلام کی ضمانت دیتے ہوئے اسے لوگوں کے سامنے پڑھا۔ حوالہ مصادر نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 140۔ اور آئیے اب ہم اس کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے مخلوق کی اطاعت خالق کی عدم معصیت تک محدود ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام اس حکمت آمیز کلام میں ایک روشن حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جس سے بہت سے لوگ مقام عمل پر غافل ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت روا نہیں۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ذات پروردگار کی طرف سے ہے، اور ہمیں ہر کام میں کسی بھی چیز سے پہلے اسی کے حکم کا تابع ہونا چاہیے۔ جنت اور جہنم اس کے اختیار میں ہے۔ ثواب و عقاب، عین قاف الف بے، ثواب و عقاب اسی کے حکم سے ہیں، اسی طرح عزت و ذلت بھی اسی کی جانب سے ہیں۔ در حقیقت یہ جو لکھا ہے کہ لا مؤثرہ فی الوجود اللہ للہ، پس اس صورت حال میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی ایسی مخلوق کی اطاعت میں رہیں کہ جو خالق کی نافرمانی کا حکم دے؟ ایسا کرنا نہایت بے خبری، ایمان کی کمزوری اور نادانی و ناشکری کی بات ہوگی۔ اگلے صفحے پہ ہم آ گئے۔ لکھا ہے کہ اسی لیے ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ والدین کی اطاعت اور بیوی کی شوہر کی تابع داری وغیرہ صرف اسی صورت میں جائز یا لازم ہے کہ وہ حکم خدا کے منافی نہ ہو۔ اس بنا پر اگر وہ واجب حج کرنے سے منع کر دیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور یہی صورت دوسرے واجبات کی انجام دہی اور محرمات کے ترک میں ہے۔ جو شخص مخلوق کی اطاعت کو خالق کی اطاعت پر ترجیح دیتا ہے در حقیقت وہ مشرک ہے، یعنی وہ عملاً شرک کا مرتکب ہوا ہے۔ اسی روح سے قرآن مجید میں والدین کے مطابق ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8، اور بتایا ہے کہ اگر وہ کسی ایسی شے کو میرا شریک بنانے پر تمہیں مجبور کرے جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو خبردار
ان کی اطاعت نہ کرنا کہ تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8۔ اسی طرح اگر کوئی حکومت خواہ وہ کسی بھی نام سے بنی ہو کوئی ایسا قانون وضع کرے جو الہی قانون کے خلاف ہو تو کسی بھی مسلمان کے لیے اس کی پیروی جائز نہیں ہے، چونکہ ایسا کرنا اطاعت مخلوق اور خالق کی نافرمانی ہے۔ البتہ اگر اس سلسلے میں اسے مجبور کر دیا جائے تو اور بات ہے۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے اس جملے کے کچھ اور معنی ذکر کیے ہیں اور کہا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ معصیت کے ذریعے خدا کی اطاعت کی راہ پر چلے، جیسے کسی غصبی گھر میں نماز ادا کرے یا غصبی پانی سے وضو یا غسل کرے یا حرام مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرے۔ لیکن پہلے معنی زیادہ درست معلوم ہوتے ہیں، لہٰذا جن لوگوں نے جن موارد میں اس جملے کا سہارا لیا ہے وہ بھی پہلے معنی کے مصادیق میں سے ہیں۔ من جملہ ان موارد میں سے حاکم شام اور شداد بن اوس کے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے ان کا قصہ ہے کہ جسے ابن ابی الحدید نے نقل کیا ہے۔ حاکم شام نے شداد سے کہا کہ اٹھو اور علی علیہ السلام کا تذکرہ کرو اور ان کے عیوب بیان کرو۔ شداد اٹھا اور اس نے ایسا خطبہ شروع کیا کہ جس میں نہ صرف علی علیہ السلام کا کوئی عیب بیان نہ کیا بلکہ اشارے اور کنائے میں اس نے آپ علیہ السلام کی تعریف کی اور اپنے خطبے کے ضمن میں کہا کہ خدا کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، اور آخر میں حاکم شام کی طرف رخ کر کے کہا، اے معاویہ، جس نے ذکر حق کے ذریعے تجھے غضبناک کیا اس نے تیرے ساتھ خیر خواہی کی ہے، اور جس نے باطل گفتگو سے تجھے خوش کیا اس نے تیرے ساتھ خیانت کی ہے۔ حاکم شام نے اس کی گفتگو کو قطع کیا اور حکم دیا کہ اسے خطبہ گاہ سے نیچے اتار دیا جائے۔ اس کے بعد اس نے شداد سے اظہار محبت کیا اور انعام دیتے ہوئے کہا کہ تم نے سخاوت مندوں کی تعریف کی تھی، تو کیا میں سخاوت مندوں میں سے ہوں؟ شداد نے کہا، اگر تم مسلمانوں کے بیت المال کے اموال کے علاوہ کوئی اور حلال مال انفاق کرو تو تم سخاوت مندوں میں سے ہو، اور اگر مسلمانوں کے اموال کو قبضے میں لینے کے بعد انہیں اسراف کے ساتھ خرچ کرو تو آیہ مبارکہ جو کہ سورہ اسراء کی آیت 72 ہے کہ ترجمہ کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اس کا مصداق ٹھہرو گے۔ یہاں پر یہ جو گفتگو ختم ہوئی اس کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 167۔ مرحوم مغنیہ بھی اپنی شرح نہج البلاغہ میں کلام امام علیہ السلام کی اس معنی کے ساتھ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی حجت اس کے خلاف تمام ہے، اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے حجت الہی اس کے حق میں تمام ہے، خواہ اس نے تمام خلائق کی نافرمانی کی ہو۔ بلکہ جہاں لوگ حکم خدا کی مخالفت کریں اور وہ خدا کی اطاعت کرے تو ایسی اطاعت زیادہ اہمیت اور ثواب کی حامل ہوگی۔ حوالہ ہے فی ظلال نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 325۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ توبہ کی آیت 13 میں کہ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو بشرطے یہ کہ تم مومن ہو۔ سورہ توبہ آیت 13۔ تو یوں سامعین، ہم نے اس نشست میں حکمت 165 کا ترجمہ، شرح اور تفسیر پڑھی اور اس حکمت کی سند بھی جان لی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔